میری آپ سے جو ہے 2 سال کم ہے. 2 سال تو کا آپ ہے. اس کا جو ہے اندازہ لگا تو لیں. آپ کی کیا ایج ہے؟ یہ تو انڈائریکٹلی دیکھو میرے سے سوال کر کیا ایج ہے آپ؟ میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا تھا, لیکن میں اوور ایج ہو گیا ہوا تھا, میں نے کرکٹ چھوڑ دی. تو جب مجھے پتا لگ گیا کہ اب اس فیلڈ میں بڑا مشکل ہو گیا, تو میں بڑا ریئلسٹک ہوں کہ جہاں پہ مجھے پتا لگ گیا نا, میں خیالی دنیا میں نہیں رہتا. میں نے کرکٹ کو خیر آباد کیا, اور میں نے شاید اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک دن کی بھی اسٹرگل نہیں. اتنے دھکے اور تھپڑ ابھی تک پڑ چکے ہیں, آنیسٹلی بتانا آپ نے. اچھا ویسے نارملی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, ان کی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے ایک بار مجھے مکہ مار دیا. مکہ مار دیا, کہاں پہ مکہ پڑا؟ فیس پہ. او مائی گاڈ. اور وہ بڑا سلو میں آیا میرا ڈوز. گاڑی میں 4 احباب بیٹھے ہوئے تھے مجھ سمیت. انہوں نے کہا کہ حمزہ بھائی, یہ جو آپ کے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی جان, انہوں نے اپنی بھتیجی ذبح کر دی. ذبح کر دی؟ ہاں. میرے اس ٹائم جو ہے یہ واقعی سچی بات بتا رہا ہوں. میں یہ آپ کو حلف بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس ہوا, اور یہ سوچیے کہ میرا فین مومنٹ ہو رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ 18-19 سال کی بچی ہے, میں نے اس کو باندھا ہے, اس کو 10 لوگ دیکھ رہے ہیں, اور میں نے اس کا گلا کاٹا. وہ تڑپ رہی ہے اور اس کی مجھے سزا نہیں ملی. Even though we can't imagine this scenario. بس ایسے لوگ ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. اور آج بھی ہمارے مہمان بہت ہی اچھے موڈ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر میں کرائم کی بات کروں تو باقی تو ادارے کام کرتے ہی ہیں, لیکن سب سے آگے مجھے 3 لوگ ہی نظر آتے ہیں, جس میں اقرار الحسن ہے, میاں عمران ارشد ہیں, اور اس کے بعد علی حمزہ ہے. تو ان میں سے آپ ہی گیس کریں ذرا کہ کون آج یہاں پر آیا ہوگا جن سے ہم گپ شپ لگائیں گے, کرائم کی سٹوری سنیں گے, دبنگ سٹوری سنیں گے, اور کہاں پہ وہ ڈرتے بھی ہیں وہ بھی جاننے کی پوری کوشش کریں گے. تو جی ہاں, میں یہ بتا دیتی ہوں یار, تم لوگوں کو کیا پتا معصوم لوگوں کو کہ کون آیا ہے آج ہمارے سیٹ پر. جی ہاں, the one and only, the biggest علی حمزہ, one and only علی حمزہ. Thank you so much. اور میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ علی حمزہ کے ساتھ میں نے آلریڈی 3-4 شوز کی ہیں, جو ہم نے اسٹیج ہوسٹنگ کی ہے, اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ اور چیزیں کی ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت میں ساتھ ساتھ روسٹ بھی ہونے والی ہوں. سو علی قسم لگے روسٹ نہ کرنا, ٹھیک ہے, کرنا تو تھوڑا تھوڑا کرنا, صحیح ہے. اچھا علی حمزہ, یہ آپ ویسے تو میں کہتی ہوں کہ یار لڑکیوں سے اور لڑکوں کی بھی ایج نہیں پوچھنی چاہیے, لیکن میں آپ کی ایج سے شروع کروں گی سوال. میری آپ سے جو ہے 2 سال کم ہے. 2 سال کا ہے. اس کا جو ہے اندازہ لگا لیں. آپ کی کیا ایج ہے؟ یہ تو انڈائریکٹلی دیکھو میرے سے سوال کر رہی ہے. کیا ایج ہے آپ کی؟ آپ کتنے ہیں, آپ کتنے سال کے؟ میں مجھ سے 2 سال سب کو بڑا. میں 2 سال کم ہوں. میں تو 24 کی ہوں, یعنی آپ 22 نہیں. اب کے ہو آپ گئے. یہ جو ہے نا جھوٹ بول رہی ہیں. میری عمر 29 سال ہے, اور آپ نے ابھی پچھلے دنوں بتایا کہ آپ نے اپنی وہ جو 30s کو کراس کیا, تو آپ نے اس کو میں نے کب بتایا یہ؟ اچھا, آپ وہ جو پچھلے دنوں سیلیبریٹ کر رہی تھی. یار میں نے کیوں بلا دیا ان کو, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. لیکن یار کوئی بات نہیں, میں ایج سے 29 سال ہے, اور دیکھیں جیسے میں نہیں چھپا رہا, آپ کو بھی نہیں چھپانی چاہیے. دیکھیں 31 ہوگی تو کیا ہو گیا. I'm not showing my ID card now on screens, but I'm 24. اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اس میں دن اور رات شاید نکالیں یار بس تھا. اچھا علی حمزہ 29 سال کے آپ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنے بڑے اسٹار بن جاؤ گے, لوگوں کے لیے ایک ایسا کام کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا ایک اچھے کام کے لیے؟ اچھا, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا, اور میں ماسٹرز کی کلاس تک اپنے جو پریزنٹیشن کے لیے اسٹیج پہ نہیں جا سکتا تھا. اور بالکل بھی لیک آف کانفیڈنس. ہاں بالکل, میں بہت زیادہ شائع تھا, اور مطلب کہ یہ مذاق وغیرہ تو تھا, مطلب کلاس میں بیٹھ کے آپ نے طنز و مذاق کرنا, لیکن میں کبھی بھی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے نہ میں نے اسٹیج سیکٹری کیا, کبھی بھی نہیں کچھ کیا. لیکن کیا کہتے ہیں نا, اچھا ایک اور چیز کہ میری کبھی خواہش بھی نہیں تھی, مطلب کہ میں نے یاسر شامی کو, اقرار الحسن کو, وسیم بادامی کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا, سہیل الہی صاحب کو, تو ان تمام احباب کو بہت زیادہ دیکھا ہوا تھا. اقرار بھائی کا پروگرام جب لگنا تو مطلب پورا ہفتہ انتظار کرنا کہ سریام کی نئی ایپیسوڈ آنے والی ہے, لیکن ان کو دیکھ کے بھی کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ یار یہ کرنا ہے. اور وہ شاید اس لیے نہیں آیا کہ وہ اندر اس ٹائم تھا ہی نہیں. کبھی ہم نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی اسٹیج سیکٹری نہیں کیا ہوا تھا, یا کوئی پریزنٹیشن دیتے ہوئے, یا کوئی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹیبلوز اور ڈراماز, کبھی بھی کچھ نہیں کیا ہوا تھا. تو میں نے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک دن کی بھی اسٹرگل نہیں کی. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں خود
بھی اپنے لیے کوئی اپنا کیریئر یا اپنے لیے کوئی فیلڈ ڈھونڈنے لگتا تو میں اتنی بہتر فیلڈ نہ ڈھونڈ پاتا. یعنی یو آر سیئنگ دس کہ آپ ایک کراچی کے پاتھ پہ ہو اور آپ کو اسلام آباد نکلنا پڑا, آپ غلط راستے پڑ گئے اور آپ اسلام آباد پہنچ گئے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی اس میڈیا فیلڈ میں آنے سے پہلے اسٹرگل نہیں. تو کیسے آ گئے؟ لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے آنا ہوا. لیکن جس دن میں نے مائک پکڑا اس دن کے بعد سے لے کے آج تک, مطلب کہ پہلے چند افراد تھے جو آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے, آپ کا کنٹینٹ دیکھتے تھے, آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, لوگ بڑا پیار کرنے لگ گئے, لوگ دعائیں دینے لگ گئے. تو میں نے تب سے لے کے آج تک تقریباً 4-5 سال ہونے والے ہیں, میں نے مائک پکڑنے کے بعد پہلی بار اپنی اسٹرگل شروع کی, اور پھر میں نے ہر دن کی. اور اس اسٹرگل کا گواہ یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پروڈیوسر ہیں, آپ جس ادارے میں وہاں پہ بہت سے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. میں اس فیلڈ میں اس طرح سے آیا, لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے. تو جب میری شادی ہوئی اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرتا تھا, کوئی ایک نکارا. ہاں بالکل وہ والے کہ پھٹو سا بچہ ہے, کوئی کام نہیں کرتا. میں یہ کر رہا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا تھا, لیکن میں اوور ایج ہو گیا ہوا تھا, میں نے کرکٹ چھوڑ دی. اوور ایج؟ ہاں مطلب کہ اوور ایج کا مطلب یہ آپ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 29 سال غلط بتائے, میں 29 کا ہوں اور یہ 31 کی ہے, میں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ کون سا کلپ دیکھیں گے. اچھا, تو اوور ایج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کرکٹ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ انڈر 19 یا 20-21 سال کی عمر تک اگر آپ پاکستان کھیل گئے ہیں تو بڑا آسان ہے, ورنہ اس کے بعد مشکل بہت رہتا ہے. تو جب مجھے پتا لگ گیا کہ اب اس فیلڈ میں بڑا مشکل ہو گیا, تو میں بڑا ریئلسٹک ہوں کہ جہاں پہ مجھے پتا لگ گیا نا, میں خیالی دنیا میں نہیں رہتا. میں نے کرکٹ کو خیر بات کیا, اور میں نے, میرا خیال ہے کہ 10 سال روز گراؤنڈ یعنی کہ صبح فجر کے بعد بھی جانا, شام تک بڑا تھا. لیکن جس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کرکٹ میرا مطلب کہ نہیں بن پا رہا, 10 سال کا آپ کا خواب تھا ایک کہہ لو, وہ آپ نے چٹکی میں ختم کیا. جس دن مجھے پتا لگ گیا نا کہ اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو میں نے اس کے بعد گراؤنڈ جانا چھوڑ دیا. بالکل اگلے دن میں گراؤنڈ نہیں گیا. میں اس کے بعد دیکھ کے گراؤنڈ کو رونا بھی آتا تھا, لیکن نہیں گیا, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اب اس میں مزید یعنی کہ انویسٹ کرنے کا فائدہ ہے. یا کیا سمجھتے تھے, پی آر نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ کرکٹ کا جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی سیکنڈ جنریشن کھیل سکے. اگر مجھے شوق ہے تو میں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں کھلاؤں گا ان کو. مطلب کہ جس ٹائم ہم پڑھ رہے تھے یا بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پیرنٹس اس چیز میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا آپ پڑھیں, آپ کا اس میں زیادہ ہونا چاہیے, کرکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے جیسے شوق ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو یعنی کہ بڑی جلدی عمر میں ساتھ جو ہے بیٹ اور بال پکڑاؤں اور ان کو اس طرح سے جا کے پریکٹس کرواؤں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھیل لیں. تو اس وجہ سے مجھے جب پتا لگا کرکٹ نہیں ہو سکتی تو میں نے اس دن کرکٹ کو خیر بات کیا دیا. پھر میرے ایک دوست تھے, وہ فلم اینڈ ٹی وی کے تھے, اور میں نے اتنی فلمیں دیکھی ہوئی تھی بالی ووڈ کی اور ہالی ووڈ کی کہ آپ کی سوچ ہے, اور میرا ٹیسٹ بہت اچھا تھا, اور میں نے دیکھتا تھا کہ اس میں کیا اچھا کیا ہے, اس کا اسکرپٹ کیسا ہے, اس کو شوٹ کیسے کیا گیا ہے, اس کو ڈائریکٹ کس طرح سے کیا گیا ہے, اس کی فریم کیسے تھے, اور میں نے بڑا اچھا یہ کہ اس نے کس طرح سے اس لفظ کی ادائیگی کی, یہ کتنا اچھا اداکار ہے یا نہیں. تو ہم نا کہانیاں لکھا کرتے تھے مل کے ساتھ, شارٹ فلمز, اور میں ان کی غلطیاں نکالا کرتا یار یہ تم نے کیا کیا ہے, کیونکہ میں ایک ویور تو بہت اچھا تھا, اور میں ویور تھا جو ہالی ووڈ دیکھ رہا ہے, بالی ووڈ دیکھ رہا ہے, جب ان کی شارٹ فلم آتی ہے کہتا یار یہ کیا, یہ اس کے ایکسپریشن ہی میچ ہو رہے ہیں, تو مجھے کہتے تھے کہ یار تیری یہ سینس بہت اچھی ہے. تو میں ان کے ساتھ لکھنے بھی لگ گیا. تو مجے میرے ایک دوست ہیں احمد, اس وقت امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تیری ہائٹ اچھی ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کر, تو ماڈلنگ کر. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا ہے. تو میں نے تھوڑا سا اپنے اوپر کام کیا, 6 ماہ میں نے جو ہے نا ایپس شیپس اور یہ وہ فل ٹائم جم, ٹف ٹائم دیا خود کو. اور مجھے لگا کہ جب ہو جائے گا تو بڑی آفرز آئیں گی, اور جب میں بن گیا مطلب کہ تھوڑا سا مینٹین کر لیا, ایپ شیپ بن گئے, بڑی آفرز آئیں, لیکن وہ عجیب و غریب مردوں کی طرف سے. میں حیران پریشان ہو گیا. مطلب کہ یہ جو ایک بٹر ٹروتھ کہہ لیں کہ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ آفر آئی. مجھے اتنی عجیب و غریب اور نا مطلب کہ مجھے باقاعدہ جو ہے نا تضحیک محسوس ہونے لگی. لوگ عجیب و غریب تصویریں بھیج رہے ہیں, جیسے کہ اگر آپ ایک مرد ہیں اور اس کو کوئی اور طرح کے شوق ہیں اور وہ آپ کے ایپس میں انٹرسٹڈ ہے, تو وہ پتہ نہیں کیا, مطلب کہ مجھے اس دن محسوس ہوا کہ یہ انویکشن کیا آنے لگ گیا, مردوں پہ جبر ہو رہا ہے, جو وہ میم یاد آ گئی. اس میں نا میں نے, اور میں آپ کو بات ہوں کہ پاکستان کے بڑے نامور فوٹوگرافرز اور فیشن ڈیزائنرز, میں ان کے پاس جب گیا تو ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں کہ یہ مطلب کہ معاشرے میں کیا اپنے آپ یہ دیکھیں کہ آرٹسٹ آدمی اور اندر سے اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے اور بےہودگی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور دیکھیں کہ نا
صرف ہراسمنٹ یا یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خاتون کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ مرد کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. کہ فرض کریں کہ ایک خبیث انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اور وہ فیشن انڈسٹری میں بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نام دے دیا, اور وہ اب اپنی ایک ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے لسٹ میں وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اور وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا, اور پتہ کہ مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ کیا خبیث انسان ہے, اور اب یہ اپنے عہدے کا اور اپنے اس کا استعمال کرتے ہوئے کیا کچھ کر رہا ہے, اور وہ بڑے بڑے ایوارڈ ونرز بھی ہیں. اچھا تو میں نے نا کہا کہ نہیں یہ نہیں. میرے ایک دو دوست ہیں جو یعنی کہ جو میرے ساتھ یونیورسٹی سے مطلب کہ جیسے میں بتا رہا ہوں فلم اینڈ ٹی وی کچھ دوست میرے ساتھ جڑ چکے ہوئے تھے, وہ جب فیلڈ میں آئے تو میں نے ان کے ساتھ ایک آپ کے ساتھ برانڈ شوٹ کیا بھی, لیکن اب مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ اگر تو عزت دار طریقے سے کرنا ہے تو پھر یہی ہے کہ کوئی میرا دوست آ گیا اس نے 2 تصویریں کھینچ دی, اس کے پاس کسی برانڈ کی کمپین آ گئی تو اس نے کر دی, ورنہ یہ جو اندر یہ ان کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہاں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی گندی ہے. اور میں نے سوچا کہ یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے فیصلہ کیا, میں نے کہا یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تب آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی, لیکن اس سے مجھے کانفیڈنس بہت زیادہ آیا, مجھے لوگوں کو نہ کہنا آیا, لوگوں کے سامنے بات کرنا آیا. پھر یہاں پہ ایک ایجنسی ہے اور میں یہاں پہ اس کو کریڈٹ دوں گا, سٹرس, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ کمرشل زیادہ کرواتے ہیں, لیکن ان کا کراچی میں بہت زیادہ کام ہے. میں جب سب سے پہلی بار سٹرس کے آڈیشن کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیمرے کے سامنے کچھ بولنا ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پروفائل کے لیے کچھ بولنا ہے, انٹروڈکشن. میں نے کہا میں کیا بولوں گا, تو میرے جو وہ دوست تھے امریکہ والے احمد, اس کی انگلش بہت اچھی تھی اور بڑا کانفیڈنٹ تھا, وہ اسے کہیں کہ آپ آڈیشن دیتے ہیں, اسے کہا نہیں آج اس کا آڈیشن کے بعد. تو میں نے وہاں پہ کہا ہائی دس از علی حمزہ اینڈ مائی ایج از فلانا اور مائی ہائٹ از یہ وہ. میں نے پہلی بار کیمرے کے سامنے تب بولا, پہلی بار کیمرے کے سامنے تب بولا, اور وہ بڑا اچھا بولا. انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکا تو ٹھیک ہے. تو میں نے سٹرس کے ساتھ بھی جڑا, ان کے ساتھ کانٹریکٹ وغیرہ بھی ہوا, اور بات کر رہا ہوں کہ سٹرس اچھا کام بھی کر رہا ہے اور انہوں نے بڑے اچھے لوگوں کو پروڈیوس بھی کیا, بڑے جو نام ہے. مطلب کہ بہت کم لوگ ہیں جو عزت دار طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں, بہت کم ہے. باقی جو یہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا, ان کے شوق اتنے عجیب ہیں کہ بندہ کیا بتائے. چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بہرحال اس کے بعد میری شادی ہوئی, اور میرے ولیمے کے 5 دن بعد یا 5 دن بعد, مطلب ولیمے کے چند دنوں بعد, 2 یا 3 4 5 دن بعد, میکسیمم 5 دن بعد, میرے ایک دوست ہیں انس بھائی, میرے استاد کی طرح ہیں, اور ان کی مجھے کال ہے, میرے بڑے اچھے دوست تھے اور وہ کرکٹ کے دور کے دوست ہیں. اوکے ٹھیک ہے, وہ اور مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہوتے تھے. میں جب کوئی بیٹنگ کر رہا ہوں, میں کوئی اچھی باری لے رہا ہوں, تو وہ پیچھے وہ گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے نا, تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ حمزہ کیا کر رہا ہے. میں کہا یار کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو پریس کلب آنا ہے. اچھا, میں نے کہا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ نے انٹرویو کرنا ہے. میں کہا میں کیا انٹرویو کروں گا. اس نے کہا بس آپ آ جائیں نا, بس ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اچھا انہوں نے کیوں بلایا, اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری اور ان کی نا اکثر ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی پولیٹیکل چیزوں کو لے کے, عورت مارچ کو لے کے, عورتوں کے حقوق کو لے کے. انہیں پتا تھا کہ یہ لاجیکلی جو ہے نا انسان, اس کے پاس بہت سی چیزیں کہنے کو ہے, باقی اس کو تھوڑا سا گروم کرنا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ہم 8 مارچ کو, مطلب کہ میری برات اور ولیمے سے میکسیمم 10 یا 12 دن بعد ہم گئے عورت مارچ میں, ہم نے کچھ انٹرویوز کیے اور وہ وائرل ہو گئی. وہ میم چلنے لگ گئی, وہ میم چلنے لگی. وہ لوگوں کو میرا نام نہیں پتا تھا, وہ میں نے اس پہ کوٹ شوٹ پہنا تھا, ان کا دا گائے ود بلیک کوٹ, آگ لگا دی, فلانا کر دیا, یہ کر دیا. اور اس میں نے کوئی ایسے نہیں کوئی بونگی شونگی ماری. نارملی یہ جو خواتین کے حقوق مانگنے خواتین آتی ہیں نا, انہیں خود بھی نہیں پتا ہے کیا مانگنے آ رہی ہیں. خواتین کو بہت سے مسائل ہیں, کیونکہ میں تو روز مرہ زندگی میں یہی کور کر رہا ہوں نا کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. بچیوں کو پیدا ہونے پہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے, ہراسمنٹ کا سامنا ہے, کم عمر میں شادی کی جا رہی ہے. وہاں پہ اور ہی مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو سگریٹ نشہ نہیں کرنے دیا جا رہا. ہاں کیوں بول رہے ہیں. میں نے ادھر جا کے بات کی, میں نے کہا کہ یار اگر سگریٹ میں بھی پی رہا ہوں تو غلط پی رہا ہوں نا. ہاں آپ میری برابری کرنے کے لیے پی رہی ہیں تو آپ بھی غلط پی رہی ہیں. ٹھیک ہے, ادھر میں نے اور بھی کوئی اس طرح کی فیکچوئل بات ہی. اور یہ بات حقیقت ہے, میں آج تک کسی عورت مارچ کی اس میں نہیں گئی, کیونکہ مجھے پتا ان کے کچھ اور مقاصد نہیں, وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. وہاں پہ جو ہم نے بات کی وہ وائرل ہوئی, اور وائرل بھی ایسی ہوئی کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کی وہ جو ویڈیو تھی وہ پتہ نہیں 10 ملین سے بھی زیادہ کراس کر گئی, اور لوگوں نے اٹھا کے لگانا لگ گئے, میم چلنے لگے. تو بڑا اچھا لگا. اور وہ جو انس بھائی سے انہوں نے کہا یار چھا گئے, یہ تو بڑا اچھا ہوا, اب یہی کرنا ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, انہوں نے کہا کہ 1500
या 2000 पर वीडियोस ने किया करना, और मैं कुछ भी नहीं करता था उससे पहले. It was for a YouTube channel. हाँ, Okay. ये YouTube चैनल के लिए था. मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मैं ये बाहर आके सोचा था कि यार मैं कुछ भी नहीं करता. बेगम का क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई और 10 मिलियन 20 मिलियन? बहुत खुश हुई. अच्छा, उन्होंने कहा स्टार बन गई. स्टार बन गई, तो पता ही नहीं स्टार से शादी हो गई. और वो आप देखिए कि शादी के 10 दिन बाद जो पहली बार माइक पकड़ा वो वायरल हो गया, और वो इतना वायरल हुआ, लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना जो है प्यार दिया कि उसके बाद मैंने कोई 10 या 15 दिन बाद बकायदा शुरू कर दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पर वीडियो 1500 या 2000 मिलेगा. मैंने दिल में सोचा कि यार ये मैं 20 कर लूंगा या 25 कर लूंगा, ये तो बड़ी अच्छी इनकम बन रही है. मैं कहा चलें जी. मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने स्ट्रगल शुरू की. उसके बाद मैंने ऐसी मेहनत की कि बहुत से मेरे यहाँ पे फील्ड में लोग हैं जो अब इस वक्त मेरे से बड़े इख्तिलाफ रखते होंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि यार ये मेहनत के हवाले से ये शख्स पागल था. आप अभी भी जुनून की हद तक काम करते हैं. मैंने अक्सर आपके आके रेड देखी है. वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि अल्लाह माफ करे नशे वशे के, वो ये है कि काम की स्ट्रगल की वजह से आपके आके रेड है कि आप रातों को उठ के काम कर रहे हो, सब चीजें. जब तक आप में पैशन नहीं है, एग्जैक्टली, तो क्या फायदा है. और मैं कभी कभी सोचता था, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मैं 8 to 5 वाला बंदा नहीं हूँ. मैं नहीं बैठ सकता था ऑफिस में कभी भी. मैं कभी सोचता था ना कि फ्यूचर को लेके, तो मैं कहता था यार 8 to 5 नहीं हो सकता मेरे से. अच्छा, अब ये 8 to 5 नहीं है. हालांकि अभी मेरी बीवी अब ये कहती है कि यार 8 to 5 कर लो, पता तो होगी तुमने किस टाइम घर आना है, किस टाइम नहीं आना. अब ये जो है ये 24 घंटे की है. हम अगर रात को शूट पे गए, हो सकता है अगली रात को आए. हम अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो 5 दिन बाद आ रहे हैं. कोई वक्त ही नहीं है. और उसके बाद मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई कंटेंट मिल रहा है या किसी का कोई जेन्युइन मसला है, कोई आपको कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम मिल रहा है जिसमें स्टोरी है या कोई छापा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर तो मिल रहा है तो कर लें. ये करके सो जाएंगे, ये करके चले जाएंगे. और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हमने लगातार कंटिन्यूसली 3 दिन जाके काम किया. ना रात सो रहे हैं ना दिन सो रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली हमने 5 मिनट का भी पावर कोई नहीं, कुछ भी नहीं. और मैं इस पे अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा. मैं तो काम करूंगा ही कि यार चले मैं स्क्रीन पे जाऊंगा, लोगों से कनेक्ट होऊंगा, लोग प्यार करेंगे, कोई लोग दुआएं देंगे. मैं क्रेडिट समझता हूँ उन लोगों का जो स्क्रीन पे साथ नहीं जा रहे हैं. उसमें राना वकार मेरा कैमरामैन है, और मैं हर जगह, मेरे बहुत से कैमरामैन है और सब बहुत अच्छे हैं, मैं सबका इनाम लूंगा इंशाल्लाह. लेकिन राना वकार जिसने मेरे साथ दिन ना देखा ना रात देखा, और इतनी मेहनत की. एक फिर उसके साथ उस्मान है, मतलब कि इन लोगों ने मुझे जो है ना इतना साथ दिया. फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं, रिहान खान यूसुफ से, ये भी मेरे साथ है. इससे पहले भी जितने प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों ने, मतलब कि मैं 3 दिन काम कर सकता हूँ कि चलो जी मुझे कोई अच्छी स्टोरी मिल रही है, मैं स्टोरी के साथ लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरे सवाल देखेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे, दुआएं देंगे. लेकिन उनका नहीं जा रहा. पहले 2000 के एंड पे आता है कैमरामैन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, वो भी नहीं आता. सोशल मीडिया पे आपने कभी भी नहीं देखा. तो मैं समझता हूँ ये इन लोगों की जो है ना मेहनत थी, और ये मेरे साथ मोहब्बत थी कि इन्होंने मेरे साथ इतना काम किया. और अनस भाई की यहाँ पे, अनस भाई अभी आजकल मेरे से नाराज है थोड़ा सा, और लेकिन मैं उनकी जो अच्छी बातें हैं, उन्होंने मुझे पहले दिन कहा कि हमजा एक वक्त आता है ये भूख कम हो जाती है, काम की ये पैशन कम हो जाता है. वो मुझे कहता है जब तक भूख है ना इतना काम करी कि जब आप थोड़ी भूख कम ही हो जाए और स्टूडियो में बैठ के भी काम करने लगे, तो लोग आपको स्टूडियो में भी आके देखें. तो ये मुझे उनकी बात, जब भी मुझे लगता है कि कहीं पे कम हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार उन्होंने कहा था भूख कम होगी तो काम जो है ना और तरफ निकल जाएगा. तो मैं भूख नहीं कम होने देता. तो आज भी नियो में आने का जो सिलसिला था, ये कहाँ से, जो यूट्यूब पे कर रहे थे, नियो तक कैसे एक यूट्यूब चैनल पे किया था, और वहाँ पे अनस भाई थे और साथ थे फरूख शहबाज वडाइस, वो मेरे उस्ताद थे. उन्होंने बड़ी ग्रूमिंग की, और उन्होंने ऐसी ग्रूमिंग की कि मैं एक शहर में गया और उस शहर के लोगों ने एक बंदा मार दिया था. और मैं जब वहां गया तो कवरेज करने गया, तो वो ना ठीक तरह से बात नहीं कर रहे. किसी को मैं मना रहा हूँ कि बात करने के लिए, भाईजान बात करें, तो वो उसको मैंने मना भी लेना, तो पीछे से आके बंदे ने आंख मारना, उसने ना बात नहीं करनी. तो मैं परेशान हुआ. तो मैंने वहाँ पे ना, जहाँ पे वो कत्ल हुआ था, तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर ना एक वीडियो की. जी नाज़रीन, मैं हिजरों के शहर में मौजूद हूँ, और यहाँ पे इन्होंने चंद रोज पहले एक मासूम शख्स को मार दिया. ना सिर्फ मार दिया, यहाँ पे कोई एक भी शख्स उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसको बचा पाता, रोक पाता. मैं कहीं इस कदर हिजरे हैं कि अभी बात भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते क्या हुआ. फिर उसके बाद लोगों को थोड़ी शर्म में बातचीत की. अब ये चला तो मुझे फरूख भाई की कॉल आई, फरूख शहबाज वडाइस. इन्होंने मारना था तुम्हें, इतने लोगों के इतनी बड़ी बात चंद रोज पहले. अच्छा, वहां पे देखिए, बतौर सहाफी मेरे अंदर भी तो एक इंसान है ना. इन्होंने किसी दूसरे शहर के या किसी दूसरे मुल्क के एक शहरी को मारा था. तो मुझे ना बड़ा, मतलब कि अंदर बतौर इंसान मुझे हो रहा था कि यार ये उस दिन उसको बचा नहीं सके. अभी अगर उसके लिए कोई हकाइक बता देंगे, मतलब कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, और क्यों नहीं ये बात कर रहे. तो वो मुझे फर्क भी नहीं बताया कि आपने
لوگوں میں کھڑے ہو کے اس طرح ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جس سے وہ ہرٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کے جو جذبات ہیں, تاثرات وہ اندر رہنے چاہیے, لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا وہ آپ کو شروع ہو جاتے تو کیا ہوتا. میں دیکھیں مجھے اس طرح گرومنگ ملتی رہی. میرا پہلا یوٹیوب چینل تھا ڈیلی پوائنٹ, میں نے وہاں پہ غالباً 1 سال کیا, اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ مجھے نیو سے کال آئی. میں نے سی وی نہیں بھیجی تھی, خود کال آئی. ہاں خود کال آئی. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نیو ڈیجیٹل ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا جوائن کریں. اب یہ کیسی بات ہے کہ فروخ شباز رائے صاحب میرے استاد تھے, ان کو بھی نیو ڈیجیٹل کے لیے کال آئی تھی. وہ اس ٹائم اردو پوائنٹ پہ کر رہے تھے, تو انہیں بہت اچھے پیسوں میں آفر آئی, تو اور مجھے آفر آئی, مجھے بھی ٹھیک پیسوں میں آفر آئی. مطلب اس ٹائم کے حوالے سے دیکھا جائے تو مجھے بڑی اچھی آفر تھی, پیسوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو. فروخ بھائی نے ایک دن مجھے بتایا, فروخ بھائی نے ایک دن مجھے بتایا, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. فروخ بھائی نے مجھے ایک دن بتایا کہ مجھے نیو سے کال آئی اور وہ اتنے پیسے دے رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا. تو میں نے کہا فروخ بھائی ایک چیز اگر میں آپ کو بتاؤں, کہتے جی. میں نے کہا فروخ بھائی مجھے بھی نیو سے کال آئی, سیم ہو گیا. انہوں نے پوچھا کتنے پیسے دے رہے ہیں, میں نے کہا اتنے. انہوں نے کہا ہم سب بہت اچھی آفر ہے, تمہیں جانا چاہیے. اور میں اس پہ فروخ بھائی کو جتنا جو ہے نا شکریہ ادا کروں گا میں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اتنا اچھا مشورہ اور اتنا پیار سے سمجھایا کہ جس ٹائم میں نیو کے لیے, مجھے فروخ بھائی نے کہا کہ آپ جاؤ. فروخ بھائی کی ٹیم میں کیا کیا تھا میں بتاتا ہوں. انہوں نے پوری بلڈنگ ایک گھر رینٹ پہ کیا ہوا تھا, وہاں پہ 2 NLEs تھے, ایک وہاں پہ مینیجر تھا, ایک کیمرہ مین تھا, اور انہوں نے پورا جو ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا ہوا تھا, اور میں اکیلا اینکر تھا. جب میں نے نیو ڈیجیٹل چلے جانا تھا تو یہاں پہ بھی کوئی اینکر بھی نہیں تھا. اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ چلے جائے گا, نیا اینکر ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے اچھی آفر ہے, تم ضرور جاؤ. نیو گیا تو وہاں پہ مجھے ممتاز گوہر بھٹو صاحب مل گئے, اور وہ ایک فرشتہ انسان ہے. انہوں نے مجھے ایک ٹیچر کی طرح سمجھایا, اور میرے پروفیشنل کیریئر میں انہوں نے مجھے بڑا جو سپورٹ بھی کیا. اور پھر نیو ڈیجیٹل کا آغاز ہوا, اور نیو ڈیجیٹل کو میں یہ یہاں پہ اللہ کا بڑا شکر ادا کر کے بات کرتا ہوں کہ جب میں نے نیو ڈیجیٹل پہ, میں اکیلا اینکر تھا اس ٹائم, ٹھیک ہے, میں 5 یا 6 ماہ اکیلا رہا. پھر ایک خاتون آئی مس روبا, اور ہم نے اتنی محنت کی کہ ہم نے 1 سال میں نیو ڈیجیٹل کی جو ویورشپ تھی اس کو پاکستان کے جو ٹاپ کے ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹرز تھے جو نیوز یعنی کہ کام کر رہے تھے نیوز میں, مطلب اس میں انٹرٹینمنٹ جو بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لے رہا کہ وہ ایسے مائنڈ کریں گے, ہم نے ان کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا, بلکہ وہ ہم سے سٹوریز مانگ رہے تھے اور ہم اکیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا. تو وہ مطلب کہ اس طرح سے اس جرنی کا آغاز ہوا کہ نیو کے ساتھ جب میں جڑا. اور نیو کی ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جب کوئی اپرچونٹی بنتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کہ آپ کسی کو باہر سے بلا کے اس کو ایک اپرچونٹی دیں, یہ اپنے ان ہاؤس یہ دیکھتے ہیں کہ کون ایسا ہے کہ جو محنت کر رہا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے, جس کو مزید شائن کیا جا سکتا ہے, اس کو وہ اپرچونٹی دیتے ہیں. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب میاں عمران نرشد صاحب نیو پہ جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لاہور رنگ کا سب سے بڑا پروگرام تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے لاہور رنگ کا جو پہچان, مطلب کہ لاہور رنگ سے تو لوگ جانتے ہی واقف ہے ہی تھے, لاہور پوچھتا لاہور رنگ کی پہچان بن گیا. تو وہ پروگرام مجھے ملا, اور پھر الحمدللہ 1.5 سال ہو گیا, ہم ابھی تک کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خاص کرم کیا ہے کہ ہم نے ابھی جو کرنٹ منتھ ہے اس میں ہم نے 200 ملین پلس ویوز جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا, 200 ملین یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا الحمدللہ الحمدللہ. تو مطلب کہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے جرنی کا آغاز ہوا, اور اس کے پیچھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی ہے کہ جب تک بھوک ہے اور جب تک آپ اس کو پاگلوں کی طرح نہیں کر رہے تو تب تک آپ کو فائدہ نہیں ہے. مطلب کام کرنے کے لیے یو تھنک کہ جنون ہونا, جنون نہیں ہے تو چھوڑ دیں وہ کام, چھوڑ دیں وہ کام. اگر جنون نہیں ہے تو وہ کام چھوڑ دیں. میں یہاں پہ یاسر شامی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یاسر شامی اتنا بڑا کنٹینٹ کریٹر ہے اور اس کی انکم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میں نے ابھی میری کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی اور میں حیران رہ گیا کہ وہ ابھی جو بلاگ کرتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے, وہ خود ریکارڈ کرتے ہیں, وہ خود ایڈٹ کرتے ہیں, اور اس میں اگر کوئی چینج آ جائے وہ دوبارہ ری ایڈٹ کرتے ہیں. اور وہ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی کہ ایک طرف ہم گئے تو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ وہ لگے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں یار 2 منٹ کھلو جا. مجھے اتنی اس سے موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن ہوئی کہ یار یاسر شامی جو اس وقت برانڈ ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ کے جو ٹی وی چینل ہے وہاں پہ فلاں پروگرام ملا اور وہ اس وقت لاکھوں کروڑ روپیہ کما رہا ہے. یاسر شامی کو ہر شخص جانتا ہے, ایسے ہی ہے. وہ اپنا کنٹینٹ خود بنا رہا ہے, خود ایڈٹ کر رہا ہے, اس میں تصویریں لگا رہا ہے. اور مجھے ساتھ بتا رہا ہے کہ علی تمہیں پتہ ہے نا کہ جدہ
लेट करांगा ओना तेरा ना काम खराब होगा, लेकिन उनको पता है ट्रेंडिंग चीज उसके, हाँ उनको पता है। और मेरे ख्याल से सबसे पहले ट्रेंड में चाहे एंटरटेनमेंट की बात हो यासिर शामी की वीडियो आ जाए, यासिर शामी एक्टिव पर्सन है। हाँ मतलब कि ये देखिए ना कि हर शख्स की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई ऐसी स्ट्रगल होती है, ये ऐसा उसका खास चीज होती है जिससे ना अल्लाह ताला ने उस पे खास करके हमें नहीं नजर आ रहा होता। मैंने वाकईतन मतलब यासिर शामी के अलावा भी बहुत से अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, मैंने उनको देखा है कि भले जितने मशहूर हो गए लेकिन जब मतलब कि अगर उनको प्रोफेशनली देखा जाए तो वो अभी भी उसी तरह एक्टिव हैं जिस तरह एक कोई स्ट्रगलर आता है, कोई अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है तो वो इसी तरह अभी तक काम करते हैं। अच्छा हमजा मुझे ये बताएं कि आज तक टोटल कितने क्राइम स्टोरीज अभी तक कवर कर चुके हैं? शायद आपको तो याद भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने हो सकता है कि अभी तक को 2000 इंटरव्यूज कर लिए। 2000 क्राइम स्टोरीज। क्राइम स्टोरीज इसमें देखा जाए तो क्राइम स्टोरी होता है 500, क्योंकि मैंने जब लाहौर पूछता है शुरू किया तो उस वक्त मैंने प्रॉपर क्राइम स्टोरीज को कवर करना शुरू किया। जब मैं डिजिटल पे था तो मैं डिजिटल की सबसे अच्छी चीज ये है कि आपका जो दिल कर रहा है आप करें। मतलब कि मेरा उस दिन मैं अगर पंजाब असेंबली का सेशन है तो मैं वहां चले जाता था, किसी एक पॉलिटिशियन से भाईजान क्या हाल है, अच्छा ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अगर मुझे मैंने 2000 के करीब इंटरव्यूज शायद मैंने इससे भी ज्यादा किए, क्योंकि मैंने एक दिन में 3-3 4-4 पता नहीं मैंने क्या क्या किया हुआ है। जबरदस्त हो गया। अच्छा तो सबसे फेवरेट क्राइम स्टोरी आपकी कौन सी रही अभी तक? क्राइम स्टोरी कैसे फेवरेट हो सकती है ना कि आपने यार ये मेरे हाथों से हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ये वाला मतलब कि अगर आप कोई काम करके आपको मतलब कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे या अल्लाह, और नहीं आज आप याद अपनी स्टोरीज करो तो सबसे पहले वो स्टोरी फख्र महसूस होता है। मैंने एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ एक सीरीज शुरू की थी, तो मैं जब भी वो सोचता तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा खास करम किया कि मुझे चुना इस काम के लिए। देखिए अगर कोई शख्स मतलब कि धरती माँ होती है, ऐसे ही है, ठीक है बिल्कुल, अगर अपनी माँ के साथ मुखलिस नहीं है तो वो किसके साथ मुखलिस होगा? हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत से लोग हैं ये बाहर कहते हैं जी हमजा को पर्सनल ये फलाना, मैं आपको बात बताऊँ मैंने आज तक अपने किसी भी स्टोरी जिसके साथ मैंने किसी को फैक्ट्री पकड़ी या कोई भी कार, मैं कभी उसके साथ पर्सनल नहीं हुआ। अच्छा। मुझे दौराने प्रोग्राम अगर किसी बंदे ने थप्पड़ भी मार दिया ना तो मैंने कभी बाद में सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं अगर एक बंदे को पकड़ने जा रहा हूँ वो कोई हराम कमा के हराम बिल्कुल बिल्कुल का कुछ करके कोई अगर 1-1.5 लाख कमा रहा है मैं उसको पकड़ूंगा तो मुझे धक्का ही देगा ना। हाँ। मुझे बुरा भला ही देगा। कितने धक्के और थप्पड़ अभी तक पड़ चुके हैं ऑनेस्टली बताना आपने? अच्छा वैसे नॉर्मली जो इस तरह के लोग होते हैं ना वो बुज़दिल होते हैं, उनकी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा था उसने एक बार मुझे मुक्का मार दिया। मुक्का मार दिया? कहाँ पे मुक्का पड़ा? मेरे फेस पे? हाँ। ओह माय गॉड। और वो बड़ा स्लोमो में आया मेरा डूस। और मैं देख रहा हूँ कि इस बच्चे ने क्या किया है। What happened there? बताइए। शीशा कैफे की रेड थी और शीशा कैफे हमने दिखाया, शीशा कैफे पर पाबंदी है। हाँ। और शीशा कैफे में ये शीशा कैफे के साथ वो ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या बच्चे। ये वही स्टोरी तो नहीं जिसमें आप एक लड़की से भी बात करना चाह रहे हो, वो भाग रही है कि नहीं। अच्छा वो जो लड़की वाला था वो भी शीशा कैफे था, लेकिन ये वो स्टोरी। अच्छा इट्स समथिंग। मैं लड़की वाले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि वो जो खातून थी, बहुत से लोगों ने कहा कि यार आप एक खातून को दिखा रहे हैं, हमने वो खातून नहीं दिखाई। हमने उस खातून के साथ सिर्फ 30 सेकंड गुफ्तगू की जिसमें उसका चेहरा ब्लर था और मैं उसको वहां से निकाल रहा था वहां पे, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल निकाल के ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम जब हो रहा होता है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बहुत से लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मैं उसको ये बच्ची कह रही है कि मेरी उम्र अभी 15 साल है। हाँ। एक 15 साल की बच्ची एक डांस क्लब से बाहर आ रही है, ठीक है, वहां पे शीशा कैफे, और वो बता रही है मैं एक लड़के के साथ आई हूँ, मुझे छोड़ के भाग गया। तो मैं रियासत को ये दिखा रहा, फर्ज करें मैं अगर बैठ के बताऊं कि यार एक खातून थी जिसके कपड़े भी पूरे नहीं थे और वो एक डांस क्लब से 14 साल की उम्र थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी, लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हमने उसका ना चेहरा दिखाया लेकिन आपको दिखाया कि हो क्या रहा है। ठीक है, और 30 सेकंड मैक्सिमम है। मैंने उस बच्ची को वहां से अपने टीम मेंबर की ड्यूटी लगा के इसको बाहर तक छोड़ के आए और मैंने वहां पे जितने लोग वहां पे मोबाइल लेके आते मैंने उनसे डिलीट करवाया, क्योंकि मैंने कहा वो बच्ची मुझे पता ही क्या है। हम उसी की सीरीज कर रहे थे, दूसरे शीशे कैफे में गए, हमने वो सारा कुछ दिखा दिया। एक छोटा सा बच्चा है वहां पे बहस हो रही है, उसने ना आया कहना तू बाहर नहीं आ रहा और उसने ना मुक्का मार दिया। वो छोटा, मेरे से हाइट में भी छोटा, और यूं करके आगे मुक्का लगा। तक पहुंचा कैसे जब हाइट में छोटा था? वो जंप करके, वो कहता जंप कर, पता नहीं क्या फुर्तीला था, ईंटें भी मार रहा था। मैंने ना फौरी तौर पे एक सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा अगर मैं इसको मारूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। हाँ। बेहोश हो जाएगा। तो कितने लोग थे जिन्होंने देखा वो पंच पड़ते? बहुत से लोग थे। अच्छा, बहुत से लोग थे। तो किसी ने कुछ नहीं कहा? वो देखने के अब इसकी हार गई है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीइंग प्रोफेशनल, आपका किसी के साथ पर्सनल नहीं है, मुझे उस पर तरस गया, मैं कहा ये क्या कर रहा है, मैं कहा मैं इसको मारूंगा ये मर जाएगा बेचारा। मतलब कि अगर मैं उसी गुस्से में मारता, वो बच्चा छोटा भी है, मेरे से हाइट में भी छोटा है, वो उसकी उम्र भी छोटी लग रही है,
जिसामत भाई भी वो छोटा है, तो मैंने उसको नहीं मारा। मैंने उसको पूछा कि तूने मुझे थप्पड़ ही मार दिया यार, तूने मुझ पे हाथ उठा दिया। लेकिन उसने देखा अब उसके साथ हुआ क्या, उसने जैसे थप्पड़ मारा उसने ये हिला भी नहीं, तो उसने दौड़ लगा दी। उसने दौड़ लगा दी, कपाट शुरू। हाँ, उसने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, और वो फिर वो दौड़ लगा गया। अच्छा, तो बता रहा हूँ कि आपने पूछा था कि स्टोरी सबसे अच्छी कौन सी है, तो मैं इंडियन जो कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने जो एक्सपोज किया, तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे, अल्लाह ताला ने मेरे से करवाया, और वो गलत कर रहे थे, ठीक है, वो उनको भी अंदाजा हो या ना हो। सुना पिछले दिनों उन्हें बुलाया गया था उनके चैनल्स पे, जाहिर बात है कि मॉनिटरिंग की गई कि क्या कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि वो एक मेरा क्रेडिट था। और उसके बाद मुझे पाकिस्तान के बहुत से इदारों से एप्रिसिएशन भी आई और उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक वो बड़ा अच्छा था। और एक रिसेंटली हमने एक प्राइवेट जेल, एक अकूबत खाना था, वहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर था, उसने 40 लोगों को जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। और नॉर्मली वहाँ पे वो एक रिहैब की शक्ल उन्हें इख्तियार की हुई थी, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे होता ये था कि फर्ज करें आपका कोई अगर स्टेला भाई या बहन है, और या आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसके साथ आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है, और वो बहुत ज्यादा कोई शार्प नहीं है, कोई बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, तो आप उसको वहां पर उसकी प्राइवेट जेल में बंद करवा सकते थे। मतलब कि आप वो आपके घर से आके उठा के ले जाएंगे, वो ना कोई रीजन नहीं। बहुत से लोगों ने बंद करवाया हमें, मतलब कि आपके किसी बंदे के साथ मसला है और वो बेचारा बहुत ज्यादा जो है वो कोई समझदार नहीं है, और वो थोड़ा सा सीधा साधा है, तो आप कहेंगे यार इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो आए थे वो उठा के ले गए, और वहां से वो बाहर आ ही नहीं सकता, बाकायदा जेल बनाई हुई है, और वहां से अंदर आइस के नशे भी कुछ रखे हुए हैं। अब एक बंदा डॉक्टर ही नहीं है, रिक्शा ड्राइवर कैसे किसी का नशा उतरवा सकता है, ठीक है। वहां पे वो उनको बांध के मारते थे, और वहां पे ये वही स्टोरी है जिसमें एक बंदा कह रहा था कि अली भाई वादा करे, कसम खाए हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, कलमा पढ़े, क्या मुझे यहाँ छोड़ के नहीं, और वो अपने निशान दिखा रहे थे जो उनपे तशद्दुद हुआ था बहुत ज्यादा। उसने क्या किया, क्योंकि वो चीज हम टीवी पे नशर नहीं कर सके, उसने यूं करके अपनी बैग से कमीज ऊपर की और शलवार उतार दी। अब वो शख्स 30 साल उसकी उम्र, आप सोचें कि एक मतलब कि मर्द हो या औरत हो, उसको अपना मतलब कि बढ़ाना हालत में कोई चीज खानी कितनी मुश्किल काम है। उसने दिखा से गाली भी देखे माशाल्लाह ने किया क्या, जख्मी जाहिल लोग रह रहे, मतलब कि जिसको आप इलीगल जेल बनाया हुआ है, जिसका पता किसी को नहीं है, तो वहां पे क्या कुछ नहीं किया जाएगा। उस बंदे ने कहा कि कलमा पढ़ के कहें कि आप मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। और आपको दुख की बात बताऊं कि मैं उसको वहां से उस टाइम नहीं निकलवा सका, क्योंकि मैं उस बदबख्त इंसान को, जिस रिक्शा ड्राइवर ने वो एक प्राइवेट जेल बनाया हुआ था, उसको लेके मुतलका थाने तक गया, तो उसको जाकर उन्होंने चेहरे बिठा दिया और हमारी टीम को धक्के मार के थाने से बाहर निकाल दिया। हाँ, ये भी क्लिप देखा था आपने, कहा कि जी जो पैसे दे रहे हैं उनको अंदर बिठाया हुआ है, एसी लगे हुए हैं, और हमें उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब मैं जब बाहर आया, देखे मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार अपने फलाने शख्स को छोड़ दिया, मतलब वो शराब वाला था वो निकल, भाई मैं उसको घर तो नहीं लेके जा सकता, मैं कोई इदारा तो नहीं हूँ, मेरी को अपनी जेल तो नहीं है, मैं बतौर मीडिया वर्कर सिर्फ निशानदेही कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है। मैं तो कोई किसी की दुकान सील भी नहीं कर सकता, वो भी मुतलका डिपार्टमेंट जाया करेगा। एक बंदा प्राइवेट जेल चला रहा है तो मैं मुतलका थाने तक ही जाऊंगा, और अगर मुतलका थाने का SHO DSP नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, हमने उसको जब ऑन एयर किया, क्योंकि बतौर मीडिया वर्कर मैं ये कर सकता था, तो मेरे से शहबाज शरीफ साहब की टीम में एक साहब होते हैं बदर भाई, उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा हमजा कहाँ खड़ा था, इन्होंने मार देना था तुझे, क्योंकि जिस टाइम हम उस जेल के अंदर गए तो जेल बाहर से बंद हो गई और किसी के पास चाबी नहीं। आप कह रहे थे दरवाजा खोलो, हाँ, और उसके बाद दरवाजा बंद था, बाहर बकायदा सलाखी जेल बंद। और वहां पे जब मुझे नहीं पता, वहां पे जब लड़ाई शुरू हुई, एक बंदे ने ऐसे मुक्का मारा, किसी का यहाँ से खून आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, वहां पे अल्लाह ना करे किसी का कोई नुकसान हो जाता या कोई हमें मार देता तो कुछ भी हो सकता था। सिक्योरिटी वाज विद यू, नहीं वो 2 पुलिस वाले थे वहां पे, और वो भी अचानक ही हम उनसे भी आपकी बहस हो गई। हाँ, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, मैं कहा कहाँ जा रहे हैं, मैं कहा जाएं फिर, ये हमें मार देंगे, हम तो सर पे कफन बांध के, आप कह रही थी डायलॉग नहीं है। ये मैंने देखा, मैंने कहा ये जो बोल दिए हमजा ने कि खोलो दरवाजा, मैं सर पे कफन बांध के निकला, मैं कहा मैं यहाँ पे हूँ, ये मुझे मार देंगे, हम तो सर पे कफन बांध के निकले में। आप बता पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर आप किसी बंदे की कोई करप्शन दिखाने लगे हैं तो फिर आप तो वो जाहिर बात है कि वो आपके साथ सीधा हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं बहुत इस तरह के। तो बता रहा कि वहां पे जो है वो एक बड़ा ही जो है खतरनाक सा प्रोग्राम था, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं उसको उस टाइम नहीं निकलवा सका। लेकिन
جب یہ پروگرام وائرل ہوا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا کہ اس کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا. دیکھیں اگر کسی چیز کو کروڑوں لوگ دیکھیں اور ڈسکس کرنے لگتے ہیں نا تو اس پہ ایکشن ہوتا ہے, ایکشن کرنا ان کا فرض بن جاتا ہے کہ مطلب کہ کیونکہ وہ آگے نا ایک وہ وائرل سٹوری بن گئی. میں نے پھر اس کے بعد ادھر سے پتہ کروایا تو وہ اب وہاں سے غائب ہو چکا ہوا ہے. اور اب دیکھیں کبھی بھی یہ کہیں بھی لوگوں نے کہا کسی اور جگہ شروع کر لے گا, کہیں بھی شروع کرے گا اس کا وہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. لوگ کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے نہ تو ڈاکٹر ہے, وہ خود مان رہا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, یہ ایک رکشہ ڈرائیور اور یہ لوگوں کے دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک رکشہ ڈرائیور کی آپ ہمت چیک کرو. اور لاہور جیسے علاقے میں 40 بندوں کو اس نے پرائیویٹ جیل کے اندر رکھا ہے اور رہائشی علاقے کے اندر متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او پھر بھی کارروائی کرنے کے تیار نہیں. چیخیں مارتے تھے یہ وہ تو آوازیں باہر نہیں جاتی تھی. میں بتاتا ہوں نا کہ انہوں نے باقاعدہ جو آپ نے جیسے اسٹوڈیو ساؤنڈ پروف, ہاں ان کو کہتے تھے کہ ان کا ریمانڈ لیتے ہیں, ریمانڈ میں ان کو ننگا کر کے پلر کے ساتھ باندھ کے مارتے تھے اور گانے گائے تھے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کی ذہنی کیفیت کیا. تو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کیے اور بہت سے لوگوں نے مجھے اس پہ کہا کہ علی ویوز بندے نے آپ کو کلمہ پر آگے قسم دی اور آپ اس کو چھوڑ کے آگے. دیکھیں میں اس رات بھکر کے لیے نکلنا تھا اور میں قسم کھا کہتا ہوں کہ میں اپنے پڑوسی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کلمہ کرو, پڑھا کے کہا تھا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اور میں اس پوری رات سو نہیں سکا, ہم نے بھکر سفر کرنا تھا. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ حمزہ ہمارے ہاتھ میں اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, مطلب کہ ہم پولیس تو نہیں ہے, ہم کوئی جو ہے کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن تو نہیں ہے, ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے آواز حق بلند کرنا اور ہم نے کر دیا. لیکن میں سوچتا ہوں یار یہ کیا ہو گیا, یار اس نے مجھے قسم دی. لیکن مجھے اب بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا وہ وہاں پر نہیں, یہ وہ لوگ وہاں پہ نہیں ہیں. دیکھیں ان کی فیملی تک تکلیف پہنچ گئی, ان کے کسی دوست صاحب تک, رشتہ دار تک, عزیز تک, کسی نہ کسی تک پہنچ گیا. مطلب کہ اگر میں کہوں کہ وہ 100 ملین لوگوں نے دیکھا, اس میں بہت ویوز آئے تھے, تو 100 ملین میں ان کے جو 40 لوگ ہیں ان کے کسی کا ایک کا رشتہ دار, کسی کا چاچا, ماما, تایا, پھوپھا, بہن, بھائی, کہیں نہ کہیں کسی کے پہنچ گیا. پھر جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کے کسی اتھارٹی کے پاس پہنچ گیا. پھر جیسے بتا رہا ہوں کہ شباز شریف کی ٹیم میں سے ایک بندے نے رابطہ کیا, ان تک پہنچ گیا. تو جب یہ ذمہ داران تک پہنچ جاتا ہے نا تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے, کرائم رک جاتا ہے. ہاں نہیں وہ شخص نہیں بہرحال کر سکتا, اس کی شکل جو ہے نا رجسٹرڈ ہو گئی, لوگوں کو پتہ لگ گیا, وہ لوگ جائیں گے اپنے, کوئی ایک بھی شخص اپنے رشتہ دار کو نکلوانے جائے گا تو باقی وہ گالیاں دیتا ہوگا. ہاں اچھا حمزہ وہ ٹینٹلے والی کیا سٹوری تھی؟ اچھا وہ ٹینٹلے کچھ اس طرح سے تھا کہ میں بہت زیادہ کار لور نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کہ بہت سی چیزوں میں آپ کے انٹرسٹ ہوں گے, میرے انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں ایک ایکسرسائز کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا اور وہاں پہ جو ایکسرسائز کے آفیسر تھے میاں وقاص صاحب, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہیں پتا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک بڑی ماڈرن سی گاڑی آئی, مجھے نہیں پتا ٹیسلا, بینٹلے, جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کون سی گاڑی ہے. میں ان کے پاس گیا, میں کہا میاں صاحب اتنی بڑی گاڑی روک لی. انہوں نے کہا جی یہ ٹینٹلے گاڑی ہے, موسٹ ایکسپینسو, انہوں نے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ بتا دی. اب میری جانے بلا میری طرف سے وہ کوئی نام لے لیتے, وہ گاڑی کا نام سجل ملک کہتے, میں نے کہا یہ سجل ملک ہے کیونکہ مجھے گاڑی میں نہیں پتا. اور انہوں نے کہا یہ ٹینٹلے ہے, اور میں نے ان سے پوچھا ٹینٹلے, کیونکہ سنا بھی نہیں ہوا, مطلب بینٹلے کہتے ہیں, ٹیسلا کہتے ہیں, تو کم از کم پتہ لگ جاتا. اچھا اس کے سینسر بھی بہت تھے, میں نے ان کی جب وہ آنر سے ان سے بات کی, پتہ نہیں وہ بھی ہم پہ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ ٹیسلا کو ٹینٹلے کہہ رہے ہیں. وہ لوگوں نے میم بنائی کہ بینٹلے پلس ٹیسلا از اکول ٹو ٹینٹلے, مطلب کہ بینٹلے اور ٹیسلا کی شادی کے بعد تو ٹینٹلے بن جائے گی. اور یہ بول کے بھی سنیل منچ میں اپنی ویڈیوز, ہاں سنیل منچ صاحب ایک دن مجھے ملے, انہوں نے کہا ماما کیری گڈی کرتی ہوں ٹینٹلے, اور مجھے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایلن مسک جو ہے وہ رو رہے ہیں. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی بڑی گاڑی آپ نے روک لی, تو انہوں نے کہا یہ موسٹ ایکسپینسو گاڑی ہے ٹینٹلے. میں نے کہا ٹینٹلے, انہوں نے کہا جی ٹینٹلے ٹینٹلے. تو وہ بھی بزید تھے اور میں بلکہ جا کے اپنے پروگرام میں ہیڈ کو کہا, میں کہا یار جی بڑی ودیا گاڑی بیچی کی بات تھی. میں کہا جی ٹینٹلے, نہیں بینٹلے, میں کہا نہیں ٹینٹلے. اب میں سرچ کر رہا ہوں تو ٹینٹلے میں عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں. ہاں اب میں بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں این ایل ای کو پتا ہونا چاہیے. میں کہا انہوں بھی ساڑھے جتنی شوق, اس کو بھی مطلب کہ گاڑیوں کا ہمارے جتنا شوق تھا, وہ جب لگا وہ تو وائرل ہو گیا کہ جی یہ ٹینٹلے کیا ہے. اور وہ ٹینٹلے پھر اتنا وائرل ہوا کہ مجھے میاں وقاص صاحب جو ایکسائز کے آفیسر ان کا فون آیا, انہوں نے کہا حمزہ بھائی وائرل ہو گیا, میں جمعہ پڑھنے آؤں, کہہ رہے ہو ٹینٹلے آ گئی. ٹینٹلے کی یہ سٹوری تھی. فنی بات کے بعد اب میں آؤں گی ہانٹ کی طرف. ہاں کبھی کوئی ایسی سچویشن جہاں پہ آپ نے ہانٹ فیل کیا ہو, فیئر آپ کو جو ہے لگا ہو کہ ڈر گئے ہو؟ اچھا ایک بڑی عجیب و غریب سی سٹوری ہے, پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے. مجھے ایک بار ایک صاحب ملنے آئے. اچھا. اور وہ صاحب کچھ اس طرح سے ملنے آئے, وہ بطور فین ملنے آئے.
اور میرے سے کوئی اگر ٹائم نکال کے ملنے ہے تو میں اس کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ یار اگر کوئی اپنی یعنی کہ مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ سے ملنے آیا تو میں اس کو بڑا آنر کرتا ہوں. اب ہم ایک گاڑی میں انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا چائے شائے پلانی ہے, ہم نے ایک جگہ جانا تھا تو انہوں نے کہا آپ کو کچھ چائے شائے پلانی ہے. میں کہا نہیں انہوں نے کہا نہیں اب ایسا ہو نہیں سکتا, ہم آپ سے بڑی دور سے ملنے آئے تو آپ کو نا کچھ نہ کچھ چائے شائے پلانی ہے. اچھا تو اب وہ جا رہے ہیں ہم گاڑی پہ اور مجھے فورسفلی بٹھا کے چائے پینی ہے آپ نے کہا اچھا یار اب اتنی دور سے آئے ہیں تو اب چائے پینی چاہیے کے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا وہ مجھے امپریس کرنے کے لیے یا کچھ شیخی مارنے کے لیے واللہ عالم کیا تھا, کوئی صداقت تھی یا کیا تھا. انہوں نے بات شروع کی, وہ اس گاڑی میں 4 احباب بیٹھے ہوئے تھے مجھ سمیت. انہوں نے کہا کہ حمزہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی جان, انہوں نے اپنی بھتیجی ذبح کر دی. ہاں میرے اس ٹائم جو ہے یہ واقعی سچی بات بتا رہا میں یہ آپ کو حلف بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس ہوا اور یہ سوچیں کہ میرا فین مومنٹ ہو رہا ہے اور آپ اس گاڑی میں موجود ہیں جس بندے نے ذبح کیے اسی انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہاں انہوں نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کے پیچھے سے انہوں نے اپنی بھتیجی یا بھانجی جو بھی کوئی یہ سارا رشتہ تھا وہ ذبح کی تھی ایک بار. میں نے کہا ہے مطلب کہ ظاہری بات ہے اس طرح کی بات ہے کہ آپ اس پہ باقاعدہ طور پہ بعد میں دوبارہ کنفرمیشن لیتے کہ کیا میں ٹھیک سن رہا ہوں کہ صحیح سن رہا ہوں. میں نے کہا ہاں جی. تو میں نے اس کی طرف دیکھا یوں کر کے بڑی حیرت بڑی نگاہ سے, تو اس نے نا بڑا اتنا سختی والا اس نے ریاکشن دیا. میں اور پریشان, آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے یہاں. میں پتہ نہیں کیا کیا کھڑا ہو گیا, میرا دل کرے کہ میں کیا کروں. مجھے سمجھ نہ کہ مطلب کہ میں نے اس طرح کبھی کوئی چیز سنی نہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں ریکشن میں کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. نارملی اگر کوئی اتنا ہینیس کرائم کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو آگے سے بات کی تو مجھے اپنے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان پہ افسوس ہوا. کیوں کیا ہوا, سزا نہیں ملی اس کو؟ اس نے کہا کہ اس جرم کی جو میں نے جو مجھ سے سردرد ہوا اس کی سزا کوئی اور بھگت رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو بھی شخص اس جرم کی سزا بھگت رہا ہے اس کے ساتھ کتنا بڑا گناہ ہے, ظلم ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہوا اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. میرے خیال سے اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ کیا نہیں نا ہوا, مظلوم انسان ہے جو ایک لڑکی کے قتل کی سزا کاٹ رہا ہے, جس نے ذبح کیا وہ وہاں پہ آزاد گھوم رہا ہے. اور میں نے پھر اسے پوچھا کہ یار یہ کیا بتا رہے ہیں, تو اب وہ خود ہی سنانا شروع ہو گیا. ساڈی اس طرح کو کڑی سی اور نکل گئی کار لے چین دم نہیں سی, پھر میں آیا. اب مجھے باقاعدہ اس کی بتا رہا ہے کہ اس نے کس طرح یہ جو ہے وہ اپریسیشن کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کانٹ کیا. پتہ نہیں مجھے کیوں بتا رہا ہے, میں تو حیران تھا. میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان چائے رکھو کو, میں نے کہا کہ بس میں نے طریقے سے میں نے کہا بھائی جان مجھے کال آ گئی ہے, وہ ٹیم فلانا یہ وہ, میں کس طرح وہاں سے نکلا اور میں جا کے سوچوں کہ یار یہ کیا جھوٹ بول رہا تھا, سچ بول رہا تھا, کیا کر رہا تھا. لیکن میں جتنی دیر تک بھی مزید 10 منٹ ان کے ساتھ رہا مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی مذاق نہیں کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچا کہ اس طرح کر کے آئی وہ لڑکی بھاگ گئی تھی اور پتہ نہیں اس کا کوئی شوہر ہی جو تھا وہ اس کی سزا کاٹنے والا. میں مزید اس میں جو ہے میں پھر وہ زیادہ جو ہے لیکن میں پریشان ہوا. پھر میں سوچا کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن میں سوچا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, کہ میں کیا کر سکتا ہوں. نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں اور جو اس نے کہانی سنائی نہ مجھے پتا کہ اس میں فیکٹر کون کون تھا اور کون اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ کہاں سے آیا. ایک فین کے طور پہ آیا تھا, واللہ عالم وہ کون تھا, کہاں آیا کہاں گیا, لیکن یہ ایک فین مومنٹ تھا. اور میں آپ سوچیں کہ میں اس ٹائم یہ سوچنے لگا کہ اگر وہ شخص سچ بول رہا ہے تو اس کا دل کی جگہ کوئی مشین ہوگی یا اس کا کلیجہ جو ہے نا وہ سٹیل کا ہوگا, کہ وہ بتا رہا ہے کہ 18-19 سال کی بچی ہے, میں نے اس کو باندھا ہے, اس کو 10 لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں نے اس کا گلا کاٹا, وہ تڑپ رہی ہے اور اس کی مجھے سزا نہیں ملی. بس ایسے لوگ ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہے. اچھا اگر میں لو لینگویج کی بات کروں تو محبت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ محبت میم ہے بے تے کیا اس کے بارے میں آپ کو محبت؟ مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہتے ہیں بیگم کو, کوئی پیغام یا پھر ان کی کیا چیز اور کیا کیمرہ کی طرف دیکھ کے حمزہ نے کہا ہے زبردست جی. جب وہ ناراض ہوتی ہے مناتے کیسے, کرائم اینکر کو وہاں پہ کتنی ایفرٹس. نہیں گھر کوئی کرائم اینکر نہیں. اچھا جی. ہاں گھر وہ تھانے دار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھانے دار وہاں پہ بیگم ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اچھا میری مسز کا سب سے اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے اس رشتے میں ڈھیروں برکتیں خوشیاں عطا فرمائے.
میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ہمارا جو میکسیمم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہوتی ہیں میری حرکتوں میں, ویسے حرکتیں یہ ہے کہ میں لیٹ ہو گیا, مجھے کوئی ایونٹ یاد نہیں رہا, میں کہا کہ میں آ گیا اور یہ میں 9 گھنٹے بعد جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں راستے میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, میں 9 گھنٹے بعد جا رہا ہوں, تو اب اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. تو وہ یہ کرتی ہیں کہ مجھے نا بلائیں گی نہیں. اور میری سب سے تکلیف دہ عمل یہ ہوتا ہے کہ جب میری مسز نا مجھے ہنس کے نہ دیکھ رہی ہوں یا بات نہ کر رہی ہوں تو مجھے ہاں اچھا میں پھر نا اس کو منانے کی کوشش کیا, کیا ہوا, اچھا بتاؤ کیا ہوا, اور میں نے اس کا ایک نا بڑا اچھا وہ نچوڑ بھی نکال لیا. جب اس طرح کا مسئلہ ہونا تو میں چیزوں کو تھوڑا اور ہیٹ اپ کرتا ہوں کہ یار کیا ہے یار, میں ابھی آیا ہوں فلانا, تھوڑا سا اور لڑتے ہیں اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کا میرے پاس وہ آ گیا طریقہ. ہاں بھابھی سن لیا, اب آپ کو طریقہ چینج کرنا پڑے گا, اس سے زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت ہے. زبردست. اچھا میں یہاں پہ 2-3 نام لوں گی, اگر آپ کو ان میں ان کی زندگی سے یا پھر ان کی لائف اسٹائل سے کوئی چیز چرانے کا موقع ملے تو آپ کیا چرانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلا نام اقرار الحسن, کیا چرائیں گے آپ؟ میں ان کا فیم فیم چرا لیں گے. اب کیا اللہ معاف کرے بیویاں تو نہیں یا مطلب کہ ہائٹ بھی اقرار بھائی کی میرے سے چھوٹی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اقرار بھائی نے جو فیم انجوائے کیا ہے, کیونکہ 2012-13 میں جب سریام آتا تھا تو لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے انتظار کیا کرتی تھیں, اقرار بھائی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. اور اقرار بھائی کا فیم میں آپ کو بڑے ذمہ دار سے بتا رہا ہوں, اقرار بھائی نے مجھے خود بتایا کہ ان سے زیادہ مائیں دادیاں وہ پیار کرتی تھیں, وہ اقرار کو بڑا ڈاٹا. تو مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی خاتون یا کوئی بزرگ آپ کو کوئی دعا دیتا ہے نا تو بڑا دل سے دے رہا ہوتا ہے. تو آپ فیم چرائیں گے اقرار بھائی کا فیم. ٹھیک ہے. سہیل وڑائچ. سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویوز, ہاں کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب نے اتنے بڑے انٹرویوز کیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی صحافی مطلب خواہش کر سکتا ہے. مطلب کہ مشرف کے ساتھ انٹرویو ہے, بی بی کے ساتھ انٹرویو, میری بڑی خواہش تھی کہ کاش میں کوئی بی بی سے مل سکتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب بھی وہ آخری ویڈیو دیکھتا ہوں جہاں پہ ان پہ حملہ ہوا تو خدا کے سامنے رونے لگ جاتا ہوں, پتہ نہیں کیوں. مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ اس خاتون نے اتنا کچھ سہا, اس کے بھائی مر گئے, باپ کو پھانسی ہو گئی, اور ایٹ دی اینڈ وہ خود بھی جس طرح سے شہید ہوئی. تو بی بی کا ان کا جو انٹرویو ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب کہ وڑائچ صاحب کے انٹرویوز جو انہوں نے انٹرویو کیے ہیں کہ میری خواہش کہ کاش میں وہ انٹرویوز کر سکتا. اچھا زبردست. مریم نواز. ان کی لک جس طرح وہ وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ بن گئی. اچھا لک چرانا چاہیں گے. زبردست. یاسر شامی. یار ایسے مریم نواز صاحبہ کا میک اپ بھی ایستھیٹک سینس, نیچرل بیوٹی. میں بھی نیچرل بیوٹی ہوں. اچھا نائس. اچھا جی یاسر شامی. یاسر شامی کا جو وہ ویٹینس ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہے, مطلب کہ اس کی سینس آف ہیومر. ملک ریاض. دولت. اچھا زبردست ہو گیا جی. آخری کویسچن کہ سب سے ایکسپینسو چیز ابھی تک کیا بائی کی آپ نے؟ میں نے آج تک سب سے ایکسپینسو چیز میں نے گاڑی لے لی. ماشاءاللہ. ایک ٹائم تھا جب میں دیکھتی تھی ہم سب بائک پہ آ رہا ہے, میں یار بیچارے اتنی دھوپ میں اس کو تھریٹس بھی آتے ہیں, لیکن میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا تھا. آپ نے کہا تھا میں انجوائے کرتا ہوں بائک رائڈ, اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ بائک پہ پھر رہے ہیں, تو میں کہا اور پھر کیا آگے بتاؤ کیا مسئلہ ہے, لوگوں کو کیوں شوق ہے دوسروں کی زندگی میں گھسنے کا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کام کیا. میں نے زندگی کی پہلی گاڑی لی, وہ میرے خیال ابھی تک کی موسٹ ایکسپینسو چیز جو میں نے بائی کی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. جاتے جاتے ہمارے ویورز کو کچھ کہنا چاہیں. ویورز کو کیا کہنا چاہوں گے, تھینک یو سو مچ مجھے, بلکہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا, اور آپ تمام احباب کا جو محبت کرتے ہیں, اور تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے. جی ہاں بالکل. تھینک یو سو مچ آپ کے بھی آنے کا, اور بلکہ ہم ان کے ساتھ ایک اور سیشن, ایک اور ایپیسوڈ کریں گے کسی اور دن. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی سوال پوچھا جائے علی حمزہ کو, تو آپ لوگ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے کویشچنس بھی ایڈ کریں گے. ابھی میرے پاس بہت زیادہ کویشچنس پڑے ہوئے ہیں کہ میں نہیں پوچھ سکی کیونکہ ٹائم کم ہے. سو ہم کریں گے ایک اور ایپیسوڈ آپ کے ساتھ, اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. ملیں گے کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ نئے پوڈ کاسٹ میں, نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.